السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على سید الاولیاء کاملین وعلى آلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین الى یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصمه، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تكملوا العدة ولا تكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ ہمارا معبود حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہمارے سر اس کے سامنے جھکنے چاہیے، اسی سے دعا مانگنی چاہیے۔ وہی ہمارا معبود موجود ہے، وہی ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے۔ نفع و ضرر صرف اس کے اختیار میں ہے۔ وہی روزی دیتا ہے، وہی صحت و عافیت دیتا ہے، وہی بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کرتا ہے، وہی اولاد سے نوازتا ہے، وہی مختار کل ہے۔ اس کے سوا تمام جن و انس عاجز و درماندہ ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہزاروں درود و سلام محمد بن عبداللہ پر، جنہیں اللہ تعالی نے خاتم النبیین رحمۃ للعالمین شافع محشر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، جن پر قرآن حکیم جیسی عظیم رحمتوں برکتوں والی کتاب نازل ہوئی، جنہیں ماہ رمضان جیسا مقدس و برکت والا مہینہ عطا فرمایا۔ ہزاروں درود و سلام محمد بن عبداللہ پر، جنہیں اللہ تعالی خلیفۃ اللہ، مامور من اللہ، داعی اللہ، مہدی موعود، مہدی آخر زمان بنا کر مبعوث فرمایا، جن پر شب قدر کا تعین فرما کر امت محمدیہ پر احسان عظیم فرمایا۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رسول، قرآن جیسی کتاب، مہدی ہادی سے اس قرآن کا بیان، رمضان جیسا مہینہ، لیلۃ القدر جیسی عظیم رات ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو جن عظیم نعمتوں، فضیلتوں اور احسانوں سے نوازا ہے، ان میں سے ایک ماہ رمضان المبارک بھی ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ، ہر ساعت، ہر گھڑی برکات و افضال سے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی نوازش شاہانہ کی دولت سے بہرہور کرتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کی پہلی تاریخ کو صحیفہ ابراہیم کا نزول ہوا، 6 تاریخ کو موسیٰ پر توریت نازل ہوئی، 12 تاریخ کو داؤد پر زبور نازل ہوئی، اور 18 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور 27 تاریخ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ ماہ رمضان المبارک کی بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس مہینے میں زمین و آسمان کی باعزت مالک نے اپنے بندوں کو ہدایت و اصلاح کے لیے احکامات و تعلیمات کے صاحب نازل فرمائے۔ اس مہینے کی عظمت کے لیے یہی کہنا کافی ہے کہ اس ماہ مبارک میں ساری انسانیت کے رہنمائی کے لیے ایک عظیم کتاب قرآن حکیم نازل فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں اور بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، عصیان و گناہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس مہینے کی خاص عبادت روزہ ہے۔ روزہ رکھنے سے طبی فائدہ یہ ہے کہ نظام ہضم اور معدے کو مسلسل کام کرنے سے کچھ راحت ملتی ہے، جسم طاقتور ہوتا ہے اور بہت سے دوسری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔
روزے سے انسان کے نفس کی اصلاح ہوتی ہے اور اس سے نظم و اطاعت اور صبر و خلوص کی عادت پیدا ہو جاتی ہے. جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے تو اسے بھوکے اور محتاج بھائیوں کی مدد کرنے کا احساس ہوتا ہے. روزے سے دوسرے فائدے یہ ہے کہ عمل میں اخلاص اور للہیت کی صفت پیدا ہوتی ہے. روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا حقیقی علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہوتا ہے. روزہ کذب بیانی، غیبت، چغل خوری، فحش کلامی سے بچاتا ہے اور ہر وقت اللہ کی یاد دل میں تازہ رہتی ہے. بندے کا ہر عمل بارگاہ الہی میں اس وقت صحیح اور ناقابل قبول ہوتا ہے جبکہ وہ زیادہ توحید پر قائم ہوتا ہوگا. بندے کی نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک، خیر و خیرات صرف اللہ کے لیے ہو، اگر ان عبادتوں کا ایک معمولی حصہ بھی غیر اللہ کے لیے دکھاوے کے لیے یا نام و نمود کے لیے ہو تو ناقابل قبول ہو جاتا ہے. اس لیے بندے کا ہر عمل خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے. یہی تعلیم خلیفۃ اللہ حضرت مہدی موعود نے دی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم کو مخاطب فرمایا، اے لوگوں، ایک باعظمت مہینہ آ پہنچا ہے جو ماہ مبارک ہے. اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کرنا یعنی غیر فرض قرار دیا ہے. اس ماہ میں جو شخص کوئی نیک کام کرے گا اس کو ایسا اجر و ثواب ملے گا جیسا اس کے علاوہ دوسرے مہینے میں فرض ادا کرتا اور فرض کا ثواب ملتا. اور جو شخص اس مہینے میں ایک فرض ادا کرے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ آپس کے غمخواری کا مہینہ ہے. اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس مہینے میں جو شخص کسی روزدار کو روزہ افطار کرا دے تو یہ اس کی مغفرت اور دوزخ سے اس کی گردن کی آزادی کا سامان بن جائے گا اور اس کو اسی قدر ثواب ملے گا جتنا روزدار کو ملے گا، مگر روزدار کے ثواب سے کچھ کمی نہ ہوگی. روزہ بدنی عبادت ہے جو پہلے امتوں پر فرض تھا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. یہ روزے چند دن کے ہیں. پورے مہینے رمضان کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے. اگر کوئی شخص رمضان کے روزے ان احکام و ادب کی روشنی میں رکھ لے جو قرآن و حدیث میں وارد ہے تو واقعتاً نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. ایک روزہ رکھ لینے سے خدا پاک کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے اس کے بارے میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کو آتش دوزخ سے اتنی دور کر دیں گے جتنی دور کوئی شخص 70 سال تک چل کر پہنچے. رمضان کے روزے کے بارے میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے شران جسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہو اور عاجز کرنے والا مرد بھی لاحق نہ ہو، اس نے اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر روزے رکھنا چاہیے، ایک روزے کی تلافی نہ ہوگی. اگرچہ بطور قضا عمر بھر بھی روزے بھی رکھ لے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، انسان کے ہر عمل کا اجر کم سے کم 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ اس قانون سے مستثنا ہے کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. بندہ میری وجہ سے اپنے خواہشوں کو اور کھانے پینے کو چھوڑ دیتا ہے. حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 8 دروازے ہیں
جس میں ایک کا نام ریان ہے، اس سے صرف روزداری داخل ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزدار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ کلام الہی کو رمضان مبارک سے خاص تعلق ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ماہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قیام رمضان یعنی نماز تراویح، یہ بھی قرآن شریف پڑھنے اور سننے کے لیے ہے۔ دن کو روزے میں مشغولیت اور رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر ذوق و شوق سے قرآن پڑھنا یا سننا، اس سے مومن کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ دونوں شغل قیامت کے دن کام آئیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزہ اور قرآن بندے کے لیے بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے رب، میں نے اس بندے کو دن میں کھانے پینے اور دوسری خواہشوں سے روک دیا تھا، لہذا اس بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجیے۔ اور قرآن مجید عرض کرے گا کہ میں نے اسے رات کو سونے نہیں دیا، لہذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرمائیے۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ قرآن و حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے کہ رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، رمضان انور و برکات کا مہینہ ہے، رمضان باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، رمضان اتحاد و اتفاق کا مہینہ ہے۔ رمضان کی افادیت بعض رمضان کے ہوا کرتی ہے۔ رمضان کے جو فوائد روحانی و جسمانی ہے، جو فوائد باطنی و ظاہری ہے، وہ از بعد رمضان کا شعبان ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کو مسلمانوں کے لیے بطور مشق مقرر کیا ہے۔ یہ وہ مشق کرتا ہے صبر کی، خود پر قابو پانے کی، ہمیشہ دل میں خدا کی یاد کو تازہ رکھنے کی، دوسروں سے ہمدردی کی، متحد و متفق رہنے کی۔ رمضان کی بنیادی اور خصوصی عبادت روزہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کو زکات ہے، بدن کی زکات روزہ ہے۔ روزدار کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا بھی عبادت ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا جس نے روزہ رکھا ایمان و احتساب کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ جسم کے ہر عضو کا ہوتا ہے، ہر عضو کو روزے میں گناہ سے بچانا ہی اصل روزہ ہے۔ کانوں کو بری باتوں کے سننے سے، آنکھ سے بری نظر ڈالنا، دل کو برے اور گندے خیالات سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 اشخاص کی دعا اللہ تبارک تعالی رد نہیں کرتا، ایک روزہ کی دعا افطار کے وقت، دوسرا عادل بادشاہ کی دعا، اور تیسرا مظلوم کی دعا۔ روزدار کے لیے ضروری ہے کہ احکام قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے روزے کی حفاظت کرے اور انعام و خداوندی حاصل کرے۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے، اہل ایمان کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ ماہ رمضان جیسا کہ آج ماہ رمضان کا دوسرا روزہ ہے اور ہم خوش نصیب ہے کہ ہم کو پھر سے ایک بار ماہ رمضان نصیب ہوا ہے۔ میرے بھائی، روزہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو ماننا ہے۔ جیسا کہ خام دنوں میں تو ہم ہر وہ چیز کھاتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں انسان جب بھوکا رہتا ہے اس کو پانی کی پیاس جو لگتی ہے تو اس کو پانی کی قیمت معلوم ہوتی ہے، بھوک جو لگتی ہے اپنے غریب بھائی کی بھوک محسوس ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں روزہ تو ایک نام کا روزہ رہ گیا ہے، لیکن جیسا روزہ کھلتا ہے کئی ہوٹلوں سے کئی حلیم کے دیگاں خالی ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ جن میں روزہ ہے کہ آپ نے حلیم کے دیگے پورے خالی کر دو، یعنی کہ عام دنوں سے زیادہ یہ مہینے میں کھانے لگتے ہیں ہمارے امت محمدیہ۔ میرے بھائی، روزہ صرف
نفس کو ماننا ہے، کھانے پینے کو ماننا ہے، برداشت کرنا ہے، اور اللہ کا جو حکم ہے سیدھی سادھی غذا لینا ہے۔ اس میں ہماری صحت ہے، یعنی کہ ہمارے جسم کی پوری اوور آلنگ ہوتی ہے۔ اور اسی مہینے میں روزہ رہنے کے بعد میں خلوص میدہ رہتا ہے، روزہ کھولتے کی جاتے حلیم کھا جاتے ہیں۔ ذرا بتائیے حلیم میں کتنی فیٹ والی حلیم ہوتی ہے، کتنی چکنی والی حلیم ہوتی ہے۔ خلوص میدے میں جب وہ چکناہٹ اندر جائیں گی تو یہاں پہ تو بیماری میں ہم مبتلا ہوں گے۔ تو میرے بھائی، روزے میں حتی الامکان جو سیدھی سادھی غذا سحری میں لیتے ہیں، اسی طریقے سے افطار میں بھی حضم موافق جو آپ کا پیٹ کھجور ہوتا ہے، تھوڑے دن فروٹس ہوتے ہیں، اس کے آنے اپنے گھر کے دال چٹنی کھاتے روزہ ایک مہینہ گزاریے۔ پھر اس کے بعد میں اپنی صحت کے اوپر دیکھیے آپ، الحمدللہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحت کو تندرستی عطا کر دیتا ہے، اور ایک دم جسم میں چستی تندرستی آ جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جیسا ہم رمضان کا مہینہ آیا، ہم سارے کے سارے خوشی منائے، نمازوں کا اہتمام ہو رہا ہے، تراویح کا اہتمام ہو رہا ہے، انشاءاللہ آگے جا کے جو ہے دکانے کا بھی اہتمام ہوگا۔ تو اسی طریقے سے بعد رمضان کے آپ یہی نیت کر لیجیے، جس طرح میں رمضان میں نماز ادا کر رہا ہوں، اسی طریقے سے بعد رمضان کے بھی میں 5 وقت کی نماز ادا کروں گا۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، ایک ایسی ٹپس دیتا ہوں میں آپ کو، دیکھو 11 مہینے ہم کماتے ہیں اور 11 مہینے ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن عبادت رمضان المبارک یہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرضوں کی نماز کے برابر دے رہا ہے، اور ایک نفل کا ثواب فرض نماز کے برابر دے رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایک مہینہ اگر ہم چھٹی لگاتے، ایک مہینہ اللہ کی عبادت کر لیتے، جتنے بھی فرض نمازیں ہیں، جتنے بھی تراویح ہے، اور جتنے بھی قرآن کی تلاوت ہے، اگر ہم سارے کا سارا عبادت کا مزہ لوٹ لے، نیکیاں لوٹ لے، تو کیسا رہے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے میرے بھائی۔ اگر ہم 11 مہینے نوکری کرتے، ایک مہینہ نوکری میں چھٹی لگا دیے، تو اللہ مسبب الاسباب ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، تم رزاق کے ہو جاؤ، رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ بس آخری میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اللہ نے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ جیسا رمضان میں نمازوں کے پابند ہے، نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، رمضان جانے کے بعد میں رمضان کا مہینہ جانے کے بعد بھی اسی طرح خوش و خضوع کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنے والا بنائے، عبادت کرنے والا بنائے، اور جتنے بھی مرحومین خاص کر کے پیر و مرشد اس دنیا پانے سے رخصت ہو چکے، ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، ان کے اہل خاندان کو صبر جمیل عطا کرے، ان کے مریدین معتقدین، ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں ان کو صبر جمیل عطا کرے۔ اور ہمارے مسجد میں جتنے بڑے بزرگ جو خاص کر میں ہمیشہ جو ہے یاد کرتا ہوں، میں بھول نہیں سکتا، جناب فقیر محمد خان صاحب، جناب فقیر اجمل حسین گلبردی صاحب، اور ہمارے یوسف خیال صاحب، اور امین خان صاحب، یہ ہمارے، اور ہمارے سید رفیع اللہ جب اللہ صاحب، یہ مرحومین، یہ ہمارے مسجد کے بہت خاص مصلی تھے جو ہمارے بیچ اپنے رہے۔ اللہ ان تمام کے بال بال کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان کے گھروں میں سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ آمین ثم آمین، وآخر الحمدللہ رب العالمین۔